غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بدع توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں قرآن کریم کے فداکاروں آئیے سب سے پہلے انیس بے کساں چاریں ساز دردمنداں وقار دو جہاں مالک ہفت آسماں نبی آخر زماں اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضرت عبدالمطلب کے پیارے حضرت آمینہ کے دلارے صبح کائنات کے شمس الدہا شام کائنات کے بدر دجا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی مبارکباد کے لائق ہیں تمامی احباب، آنے والے تمام حضرات کی اس محفل پاک میں تشریف فرمائیں جو زیارت حرمین شریفین کے موقع پر رچائی بسائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم تمام حجاج کرام کے تمام ارکان کے ساتھ اللہ انہیں حج مقبول کی سعادت نصیب عطا فرمائے، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ میں بس دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ بغور سما فرمائیں مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، توفیق خدا دے تو یہ مرنے کی جگہ ہے، توفیق خدا دے تو یہ مرنے کی جگہ ہے۔ اور شاعر نے لکھا موت ہے اجزائے ہستی کے بکھر جانے کا نام، زندگی ہے مصطفیٰ کے در پہ مر جانے کا نام۔ اور حاجیوں شہر نبی سے لوٹ کر کیوں آ گئے، حاجیوں شہر نبی سے لوٹ کر کیوں آ گئے، ارے داخل جنت کا مطلب ان کے گھر جانے کا نام، داخل جنت کا مطلب ان کے گھر جانے کا نام۔ ہم احباب جس محفل پاک میں تشریف فرما ہے، قرآن مقدس میں ہمارا رب ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کیا کیا ہے؟ آئیے مکہ چلتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، منا مزدلفہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ شیطانوں کو کنکڑی مارنا یہ اللہ کے محبوبوں کی نشانی ہے، یہ صفا مروہ کی صحیح کرنا یہ اللہ کے محبوبوں کی نشانی ہے۔ معلوم ہوا حاجی حج کرنے جاتا ہے، اس سے پوچھئے آپ حج کرنے گئے آخر کہاں کہاں کون کون سی زیارت کرتے ہیں؟ تو کہا حاجی نے ہم نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا، اس پر پہلی نظر پڑی تو ہم نے اپنے سب سے اچھی دعا یہ مانگی، اے اللہ میں جو بھی دعا کروں اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حضرات محترم کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو حاجی یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حاجی حرم کے اس پاک ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حرم پاک میں حاضر ہوتا ہے،
ہے, اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے, کبھی صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے, کبھی مقام ابراہیم پہ نفل نماز پڑھتا ہے. پوچھئے حاجیوں سے آخر یہ مقام ابراہیم کیا ہے, یہ صفا مروہ کیا ہے, یہ صحیح کیا ہے, یہ مقام مزدلفہ کیا ہے, مقام ابراہیم کیا ہے, یہ منی کیا ہے, یہ جبل رحمت کیا ہے, جبل نور کیا ہے؟ تو حاجی کہے گا یہ سب اللہ رب العزت کے بندوں کی نشانی ہے. معلوم ہوا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ جسے باقی رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, اور اللہ جسے مٹا دے اسے کوئی باقی رکھ نہیں سکتا. یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. حاجی سے پوچھئے آخر آپ نے صفا مروہ کی صحیح کیا تو یہ کیا ہے؟ تو حاجی کہے گا یہ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت مبارکہ ہے. ہم سنت مبارکہ ہر اس کی یاد رکھتے ہیں جو محبوب مصطفیٰ ہو, جو محبوب مصطفیٰ ہو, جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو. اس لیے مقام ابراہیم پہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں. یہ کس کی نشانی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نشانی ہے. مقام ابراہیم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ کعبے کی تعمیر کرتے ہیں, باپ مستری ہے, بیٹا ہے جو اینٹیں اٹھا کے دیتا ہے. باپ نے دعا کی اے اللہ اے اللہ اے اللہ اب کعبے کی تعمیر ہو چکی ہے, اے اللہ اب اس کے لیے اس کے ارد گرد گھومنے کے لیے اے اللہ تمام لوگوں کے دلوں کو پھیر دے. اللہ فرماتا ہے جس کے آنے کی دعا, جس نبی کے آنے کی دعا حضرت ابراہیم کرتے رہے, حضرت شیش کرتے رہے, حضرت نوح کرتے رہے, اس نبی کے آنے کی دعا ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی تعمیر کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم وبعث فیہم رسولا, اللہم وبعث فیہم رسول اللہ. رسول اللہ اے میرے اللہ اپنے حبیب کو بھیج دے جو کعبے کو آباد کر دے, اپنے حبیب کو بھیج دے جو کعبے کو آباد کر دے. علماء کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اب اس کی طرف تمام لوگوں کے دلوں کو پھیر دے. تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جن کی روحوں نے لبیک کہا وہ کہیں بھی ہو اللہ اسے حرم میں بلائے گا, اس کے طواف کرائے گا, مقام ابراہیم پہ بلائے گا, اسے نمازیں ادا کرائے گا, کیونکہ اس کی روحوں نے لبیک کہا ہے, اس کی روحوں نے لبیک کہا ہے. جب ابراہیم خلیل اللہ لبیک کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے لبیک آپ کہیے. ابراہیم کہتے ہیں اے میرے اللہ میں آواز نکالوں گا تو یہ آواز کہاں تک جائے گی؟ کچھ دور تک جائے گی, کچھ دور تک جائے گی. اللہ فرماتا ہے اے میرے خلیل دعا کرنا تیرا کام ہے, آوازوں کو پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. اے ابراہیم تو دعا کر, دعا کرنا تیرا کام ہے اور اس میں آوازیں پہنچانا, دنیا کے ہر گوشے میں آواز پہنچانا یہ تو اللہ کا کام ہے, کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کسی اور کی ذات نہیں, اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والی ذات اس کی ہے, اللہ رب العزت کی ہے. جو ہر لمحے ہمیں دیکھتا بھی ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. اگر یہ دل, یہ جگر, یہ باتیں یہ ہمارے اندر پیوست ہو جائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. علماء کرام سے پوچھئے اگر یہ بات ہمارے دل میں پیوست ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے, نمازی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, نمازی نماز میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے, ابھی تو بازار میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر دل میں یہ بات بیٹھ گئی اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا, گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اپنی اولادوں کو
اچھی تربیت دیجئے. بالکل ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی پرورش کرے. لیکن یاد رکھو اے میرے سنی مسلمانوں، اپنی اولادوں کو ایک عقیدہ دو، صرف ایک بات سکھاؤ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر تمہیں کسی کیمرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس بیٹے کے لیے یہ کافی ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر لمحے ہمیں اللہ دیکھتا ہے، ہر لمحے ہمیں اللہ دیکھتا ہے. پوچھئے حضرت یوسف علیہ السلام سے، یوسف سے پوچھا گیا کہ زلیخا نے کہا آخر ساتوں دروازے بند کر کے آؤ گناہ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں اے زلیخا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف بلائے وہ چاہے جو ہو، جو آپ کو گناہ کی طرف بلائے، تو فرماتے ہیں اگر کوئی مومن بندہ یہ کہہ دے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ مومن بندہ ہے جو اپنے رب کو مانتا بھی ہے، اس کی باتوں کو جانتا بھی ہے، اس کی باتوں پہ عمل بھی کرتا ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. ایمان دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب سے خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں. اس نے کہا، زلیخا نے کہا کہ کیوں تم اپنے رب سے ڈرتے ہو؟ لو میں اپنے خدا کو ایک چادر کے نیچے بند کر دیتے ہوں، ایک کپڑے سے ڈھک دیتے ہوں، اور گناہ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا عقیدہ سنیے اے سنی مسلمانوں. آپ فرماتے ہیں وہ تیرا خدا تھا، وہ تیرا معبود تھا، وہ تیرا خدا تھا جو چادر میں ڈھک جائے تو نہیں دیکھتا، لیکن میرا پروردگار ایسا ہے، میرا پروردگار ایسا ہے. ایک دروازہ کیا، ایک دروازہ، دو دروازہ، 7 دروازے کیا، اگر 70,000 دروازے ہو تو تب بھی میرا معبود مجھے دیکھتا ہے. میں اس سے ڈرتا ہوں، اسے خوف کرتا ہوں. جب یہ دل میں بات پیدا ہو تو پھر اولادوں کو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اولادوں کو دل میں ایک پیغام دو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. حرمین کی زیارت کے لیے جانے والے حجاج کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ تمہیں مدینہ کی حاضری ہونے والی ہے، تمہیں گنبد خضرا کی حاضری ہونے والی ہے. مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے. توفیق خدا دے تو یہ مرنے کی جگہ ہے، توفیق خدا دے تو یہ مرنے کی جگہ ہے. حضرات محترم، حاجی حج کر کے آئے تو اس کے اندر تبدیلی چاہیے. حاجی حج کر کے آئے تو اس کے اندر حج کا مطلب ہے انقلاب لانا. حج کا مطلب ہی ہے انقلاب برپا کر دینا. اگر حج کرنے کے بعد بھی انقلاب نہ آئے، دل کی دنیا نہ بدلے، حج کرنے کے بعد بھی اگر دل کی دنیا نہ بدلے، تو یاد رکھو جو حرم پاک میں جانے کے بعد، جو مکہ المکرمہ میں پہنچنے کے بعد جو حرم پاک میں نہ بدلے، جو مدینہ پاک پہنچ کے نہ بدلے، یاد رکھو پھر وہ زندگی میں کبھی نہیں بدل سکتا. جو حرم پاک میں جانے کے بعد نہ بدلے، پھر زندگی میں کبھی وہ نہیں بدل سکتا. معلوم ہوا حاجی کا مطلب ہی ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے، دل کی دنیا بدل جائے، انقلاب آ جائے. اگر بے نمازی تھا تو نمازی ہو جائے، اگر جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ سے بچ جائے، اگر غیبت کرتا تھا تو غیبت سے بچ جائے. اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرے، اپنے بال بچوں کو نماز کی تلقین کرے، لوٹ کے ایسے کاموں میں لگ جائے تو یاد رکھو اللہ نے حج کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے حج کو قبول فرما لیا ہے. دل کی دنیا بدلتی ہے. میرے
پیر لکھتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔